Yeah. جی ویورز السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. بھائی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑی احسان ہے. تو جناب آپ نے شاہ صاحب کی ساری سٹوری سن لی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، بڑی کمال کی ہے. تو جن بھائیوں نے کامنٹس کیے ہیں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو آپ کے لیے. یہ لائک اور اسی طرح اپنے چینل کو دیکھتے رہنا ہے. تو جناب نیکسٹ جو سیشن شاہ صاحب کے ساتھ شروع کریں گے وہ ہیں آپ کے کامنٹس جو ہیں ان کے بارے میں شاہ صاحب سے ڈسکشن کرنی ہے کہ آپ نے جو سوالات پوچھے سے شاہ صاحب سے ان کامنٹس کے ہم نے جواب دینے ہیں. اس کے بعد جو شاہ صاحب کا مزید ایکسپیرینس ہے اس کے والے سے اور ان سے ڈسکشن کریں گے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والی جو ویڈیو آپ کو ابھی میں دکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح شاہ صاحب کو کچھ ویڈیوز انہوں نے خود بنائی تھیں اور کچھ جو ہے انہوں نے دوستوں نے سے لی ہیں اور کچھ جو ہے وہ میں نے اپنے پاس سے مطلب آپ کو دکھانے کے لیے ایک امیجن کیا ہے کہ کس طرح کا سین ہوگا کہ ان کا جناب جب شپ ڈوب رہا ہوتا ہے تو کیسے اللہ کی مدد 15 منٹ میں ان تک شپ پہنچتا ہے. ایک ڈسکوری شپ جو جا رہا تھا وہ کیسے ان کے پاس آیا، کیسے انہوں نے اس کو ریسکیو کیا. انہوں نے اندر سے ویڈیو بنائی تھی، شپ والوں نے باہر سے ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ وہ لوگ کیسے ڈوب رہے تھے تو یہ اندر کیسے چیخ و پکار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے سنی. تو چلو ویڈیوز مزید اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ریسکیو کیسے کیا. تو جو دوست نئے آئے ہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے، بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، کیونکہ آپ کا بھائی آ رہا ہے کمال کی ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ. تو بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں کیونکہ میں بالکل حق سچ بیان کرتا ہوں اور وہ دکھاتا ہوں جس کی ضرورت ہے. الحمدللہ بہت سا ایکسپیرینس تو ہو گیا مجھے ان راستوں پر اور الحمدللہ بہت سے دوستوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ، بروں کے ساتھ نہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں. اور میری ویڈیوز جو ہیں وہ بنانے کا مقصد ہرگز 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 یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ انلیگل جو ہے وہ وے سے یورپ میں انٹری کرنے کی کوشش کرو. بھائی بالکل نہیں کرنا. ہم پہ فائرنگ ہوئی تھی، ہم نے ماریں کھائی ہیں رستے میں، سور کا جھوٹا پانی پیا ہے وہاں پہ، سور کی جھوٹیاں چھلی مکائی کی جو ہیں وہ ہم نے کھائی ہیں. پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ تو جب میں اپنی سٹوری شروع کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں. تو اس لیے لڑکے تو نہیں یار بیان کرتے کہ گھر والوں کو اگر پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا ہے تو ان کو کیا جو ہے نا وہ ان پہ بیتے گی. تو لیکن میں ریئلٹی اس لیے شو کرتا ہوں کہ بہت سی فیملیز کی مجھے کالیں آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دکھا دیا، بتا دیا ہے کہ راستے میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں. ہمارے بیٹے تو ضد کرتے تھے، کچھ کہتے ہیں یار بھائی شکریہ، تھینک یو، آپ نے یہ بتایا تو چلو ہم مکمل تیاری کریں گے. کیونکہ نہ میرے منع کرنے سے کسی نے رک جانا ہے، نہ میرے کہنے سے کسی نے آ جانا ہے. میرا تو کام ہے، وہ کیا شاعر نے کہا تھا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. تو ہم نے تو دعا ہی کرنی ہے بھائی آپ لوگوں کے لیے، آپ بھی دعا کر دیا کریں. تو چلتے ہیں ویڈیو میں آگے، شاہ صاحب کا دیکھتے ہیں کہ کیسے ریسکیو ہوئے. تو اس کے بعد مزید ڈسکشن کریں گے. تو اس کے بعد جو اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو ہوگی وہ کون سی ہوگی کہ جو آپ نے کومنٹس وغیرہ کیے ہوئے ہیں شاہ صاحب کی ساری ویڈیوز پہ، تو وہ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے ہم نے جواب دینے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ انجوائے کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور ونڈرفل ویڈیو میں. مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ. جی ویوز، تو یہ منظر اس وقت کا ہے کہ جب شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دور سے ایک شپ نے ہمیں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کشتی ہے اور وہ ڈوب رہی ہے سمندر میں. تو تب انہوں نے ہمیں کنٹرول کرنا چاہا، تو انہوں نے اپنا سارا حساب وغیرہ لگایا اور اپنا جو رابطہ ہے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر پہ کیا اور ہمیں دیکھتے رہے. اور انہوں نے جب دور سے دیکھا کہ واقعی یہ کشتی ڈوب رہی ہے تو فوراً سے انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ تیاری باندھی اور ہمیں ریسکیو کرنے کی غرض سے وہ آگے بڑھے. تو انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں کال کی کہ ایک فلاں جگہ پہ کشتی ہے چھوٹی سی، وہ ڈوب رہی ہے، بہت زیادہ مشکل میں ہے، تو اگر ہم نہ 15 منٹ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ڈوب جائے. تو ان کو اجازت ملی اور فوراً سے پہلے انہوں نے اپنی تیاری کی. اور جناب انہوں نے جو اپنی بوٹ شپ چھوٹی چھوٹی جو کشتیاں تھیں یا بوٹ تھیں، انہوں نے ایک اپنا عملہ جو ہے وہ کشتی کے ذریعے نیچے اتارا. اور انہوں نے ایک دل میں ہمدردی پیدا ہوئی. اور جب شاہ صاحب نے دیکھا کہ ہم نے جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ شپ ہمارے قریب آ گیا ہے تو ہم حسرت تو بہت کر رہے تھے کہ یا اللہ کوئی معجزہ ہو جائے. وہ ہمیں دور سے دیکھ بھی رہے تھے
کہ ہماری حالت کیا ہے، اور ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ جو ہے نا ہماری طرف ایک شپ آ رہا ہے، دور سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ چھوٹا لگ رہا تھا، لیکن پاس آ کے دیکھا تو بہت بڑا شپ تھا۔ تو مطلب کہ یہ تب کا ایک جو ہے نا وہ امیجن کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی کشتی نیچے اتاری تو تب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کشتی بالکل اچکولے پانی میں کھا رہی تھی۔ تو یہ والی جو ویڈیو ہے یہ شاہ صاحب کے پاس، یہ وہ اوریجنل شپ جو مطلب آیا تھا شاہ صاحب کے پاس، ابھی یہ جو آپ ویڈیو سین آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے یہ شاہ صاحب کے ساتھ جو ان کے دوست تھے انہوں نے اندر بیٹھ کے یہ ویڈیو بنائی تھی نا شپ کے اندر، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم نے اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تمہارا شکر ہے کہ ہم نے غلطی کی اور ہم ایجنٹس لوگوں کی باتوں میں آ گئے، اور ہمیں انہوں نے ایک غلط جو ہے نا وہ گائیڈ کیا، تو انہوں نے ہمیں ایک مشکل اور جان لیوا سفر پہ جو ہے وہ روانہ کیا۔ تو جب ہم نے اس شپ کو دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے، جو ہم نے شپ کے اندر بیٹھ کے توبہ کی تھی یا قرآن پاک پڑھے تھے اور اللہ سے جو ہے نا وہ رو رو کے دعائیں کی تھی، بچوں نے دعائیں کی تھی، ہم جو لوگ تھے نوجوان جو تھے انہوں نے دعائیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس کی ادا پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے کس کی دعا کو قبول کیا۔ اور جب ہم نے یہ شپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کھلے سمندر میں ایک کشتی جو ہے وہ پانی میں اچکولے کھا رہی ہے، تو وہ کشتی اچکولے کھا کیوں رہی تھی کہ وہ اس کے انجن دونوں بند ہو گئے تھے اور وہ پانی کے لہروں کے ساتھ ساتھ حرکت میں آ گئی تھی، ساکن ہو گئی تھی۔ تو یہ جو سارے آپ کو جو دیکھ رہے ہیں، آپ سین دیکھ رہے ہیں، یہ شاہ صاحب کے اندر کے کشتی کے اندر کے جو سین تھے، یہ بھی لوگ ہیں سارے بیچارے کچھ ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور بس یہی پریشانی کے عالم میں تھے۔ یہ شپ کو ریسکیو کرنے سے ایک دن پہلے کی یہ ویڈیو ہے نا، مطلب جب ان کے پاس ابھی تک شپ پہنچا نہیں تھا، تو ابھی انجن بھی خراب نہیں ہوئے تھے کشتی کے، تو تب کی یہ ویڈیو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بنائی ہوئی تھی دوستوں نے۔ تو اس وقت کے یہ جو سین ہے یہ آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں، تو کس طرح مطلب سب لوگ جو ہے نا وہ پہلے دن ایسا تھا کہ سب خوش تھے کہ چلو شکر ہے پہنچ جائیں گے، دوسرے دن بھی جب انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے سفر چل رہا ہے، تو سب یہ بیچارے شپ کے اندر کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، کچھ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ کرے خیر ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم کو خیریت سے اپنی منزل پہ پہنچائے۔ سبھی خوش تھے۔ یہ دوسرے دن کی ویڈیو تھی جب ترکی سے شپ روانہ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد یہ وہ شاہ صاحب بتا رہے تھے یہ کھڑکی تھی، جب پانی سمندر میں کبھی زیادہ ہو جاتا تھا تو اس کھڑکی کے ذریعے پانی اندر آتا تھا نا، تو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں سنک کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں بھی پانی آ جاتا تھا، جیسا کہ آپ نے ساری سٹوری پہلے سنی ہے، تو اس کھڑکی تک پانی آ جاتا تھا شپ میں جب پانی کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا تھا، تو ایک ڈر بھی تھا، تو ایک خطرہ بھی تھا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب رات کو اندر تو بیٹھے تھے تو پریشانی نہیں تھی، جب رات کو نکلے باہر شپ کے ادھر چھت کے اوپر آئے، یہ جہاں پہ ابھی آپ کو کیمرہ دکھا رہا ہے، ادھر جب میں سگریٹ جلانے کے لیے آیا تو جب میں نے دیکھا کہ ہر طرف سمندر کی اتنی بڑی لہریں آ رہی ہیں اور تیز ہوا ہے، ہماری شپ کشتی جو ہے وہ سمندر میں اچکولے کھا رہی ہے، تو میں بہت خوف زدہ ہو گیا۔ میرے ساتھ جو دوست تھا وہ رونے لگ پڑا اور کہتا ہے کہ شاہ صاحب ہمیں کوئی سہارا نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو اللہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو بس اسی سنا میں جو ہے نا وہ شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو سہارا دیا اور میں نے کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سب لوگ ہم اس میں پنجابی بھی تھے، پٹھان بھی تھے، افغانی بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور نوجوان لڑکے جن کی عمر تقریباً جو ہے نا وہ 12 سے 13 سال 14 سال تھی وہ بھی تھے، تو یہ سارے شاہ صاحب کے ساتھ دوست ہی تھے ان کے۔ تو یہ تب انہوں نے دوسرے دن کی ویڈیو بنائی۔ اس کے بعد یہ جو ویڈیو ہے یہ جب شپ ان کے پاس پہنچا، شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ این جو ہے نا وہ وقت وہ تھا کہ ہمارا شپ جو ہے نا اتنی زور سے وہ اچکولے کھا رہا تھا سمندر کی لہروں کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں ایسا ہی ہو رہا تھا کہ ابھی اس نے جو ہے نا وہ کلا بازی کھا جانی ہے، ابھی اس نے الٹ جانا ہے، اور ہم سب نے اس سمندر کھلے سمندر میں تڑپ کر پانی اس کی وجہ سے ہم نے مر جانا تھا۔ اور بس یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ادا پسند آ گئی، اور وہ شپ جو تھا وہ ہمارے پاس اس طرح آ گیا، اور انہوں نے آتے ہوئے ہمیں کس طرح ریسکیو کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی جو بورڈ ہے اس کو نیچے اتارا نا اپنی شپ سے، اور بورڈ کو اتارا، اور کچھ لوگ اوپر سے مانیٹر کر رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے کہ کیا واقعی یہ کوئی جو ہے نا وہ شپ اس طرح کا ہی ہے کہ کوئی مسافر ہیں یا انلیگل جو جا رہے ہیں وہ والے ہی ہیں۔ تو ایک بندہ دیکھ رہا تھا، تو وہ ساتھ میں جو ہے نا وہ وائرلیس پہ ان کو گائیڈ کر رہا تھا کہ کس طرح جو ہے نا یہ بندے جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں یا ان کی کیا سچویشن ہے، وہ ساتھ بتا رہے تھے، تو مطلب کہ ایک دوسرے کو وہ ہدایات کر رہے تھے۔ تو تب وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے وہ چھوٹی کشتی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ہم بہت خوش ہو گئے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جان بچ گئی ہے۔ ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کی اس وقت حالت کیا تھی،
کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ آندھی آئی ہوئی تھی اور اتنا زیادہ پریشان تھے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑے شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. تو کچھ جو ہے نا وہ لوگ مطلب کہ جان کی بازی ہار جاتے تو ہمیں بھی سارے ہی مر جاتے اگر یہ شپ ہمارے پاس نہ آتا. تو وہ کسی طریقے سے انہوں نے شپ کو جو ہے نا وہ قریب کیا شاہ صاحب کی جو چھوٹی کشتی تھی اس کے ساتھ. تو انہوں نے اس کو ساتھ لا کے تو ریسکیو کرنے کا یہ عمل کیا. تو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ایک تو چیخ رہے تھے, ایک ڈرے ہوئے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, پتہ نہیں ہماری کون سی عبادت, ہمارے کس کی دعا تمہیں پسند آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یا اللہ تو نے ہمیں بچا لیا ہے, یا اللہ تو نے ہماری زندگی آسان فرما دی ہے. شاہ صاحب اتنا رو رہے تھے اور ساتھ میں وہ جو ہے نا وہ اتنے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ سبھی رو رہے تھے. اور ہم نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے نا وہ ہمیں ایک دفعہ نئی زندگی دے دی ہے. تب سمندر کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لہریں ہیں اور کس طرح جو ہے نا وہ اس طرح کا سارا نظام ہوا تھا کہ بالکل ایک جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا. تو کشتی جو ہے وہ کیوں مطلب اس طرح وہ ہو گئی تھی, اس میں 2 انجن لگے ہوئے تھے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں پہلے دن ایک چلاتا رہا, پھر وہ خراب ہو گیا, پھر دوسرا چلایا, پھر دونوں انجن ہی خراب ہو گئے. تو ہم بہت رو رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ ہماری مدد فرما. تو تب ہم نے تلاوت کی, قرآن پاک پڑھا. تو وہ جو آیا نا ترکا, اس نے کہا کہ چلو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں, قرآن پڑھو. ہم سب نے قرآن پڑھا تو اس نے ایک دم سے سٹارٹ کیا تو وہ انجن سٹارٹ ہو گئے, دونوں سٹارٹ ہو گئے. ہم نے اللہ کے حضور بہت شکر ادا کیا کہ یا اللہ شکر ہے. تو ساتھ ہی جناب پھر انجن سٹارٹ ہوئے. تو کچھ دن 1-1.5 دن چلنے کے بعد دوسرے دن جب ہم انٹرنیشنل پانی کو کراس کر کے آگے جا چکے تھے تو پھر ہمارے دونوں انجن خراب ہو گئے اور پھر ہم سمندر کی لہروں کے سپرد ہو گئے. اور جس طرح سمندر کی لہروں کی حرکت تھی, کیونکہ کشتی حرکت میں نہیں تھی, وہ ساکن ہو گئی تھی, تو جس طرح سمندر کی لہروں نے حرکت کرنی تھی اس طرح ساتھ ہم نے بھی حرکت کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئی زندگی دی. تو آج الحمدللہ ہم خوش ہیں. تو وہ جو شپ تھا وہ دراصل ایک جرمن کا ٹورسٹ شپ تھا جس کے اوپر لوگ آئے ہوئے تھے ٹورزم کے لیے. جو شپ بحری سفر کرتے ہیں لوگ سمندر میں, یورپ میں پورے میں جاتے ہیں جناب, اٹلی سے فرانس, جرمن, اسپین, جدھر بھی جاتے ہیں سمندر کے راستے سے, وہ لوگ تھے. تو وہ لوگ بھی بہت جو ہے نا وہ متاثر ہوئے, بہت پریشان ہوئے کہ یہ لوگ کون ہیں, کیوں ہیں, ان کو کیا مسئلہ بنا ہے. تو وہ سارے دیکھنے والے تھے. تو عین متوقع تھا کہ یہ والی ویڈیو ہماری ادھر بن رہی تھی. تو کچھ لوگوں نے موبائلوں میں لائیو بھی چلائی, کچھ ٹی وی چینلز والوں نے بھی لائیو چلائی ہماری ویڈیو. تو کسی توسط سے یہ ویڈیو انہوں نے حاصل کی ہے. تو مطلب کہ یہ سیم اسی طرح کا ہی ہے. تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے سب پہلے جو ہمارے والے بورڈ تھی نا اس کو اس طرح جو ہے نا وہ رسیوں کے ساتھ باندھا, یا جو بھی ان کے پاس نظام تھا, چین کوپی تھی یا جو بھی تھا, اس کے ذریعے انہوں نے ہماری کشتی کو پہلے اپنے ساتھ لیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں انہوں نے انہوں نے ہمیں تو پہلے ریسکیو کر لیا ہوا تھا. تو اپنی کشتی میں جب انہوں نے ہمیں بٹھایا تو پہلے انہوں نے ہمارے والی کشتی جو ہے اس کو اوپر باندھا ساتھ میں بطور ایویڈنس کے کہ اس شپ سے, اس بوٹ سے, اس کشتی سے ہم نے یہ جو ہیں وہ لوگ پکڑے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تاکہ وہاں پہ جا کے ان کو بتا سکیں کہ یہ والی وہ شپ تھی جس میں ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والی جو شپ تھی, چھوٹی بوٹ تھی, اس کو انہوں نے اوپر اٹھایا اور ہمیں وہاں پہ سیو کیا اور انہوں نے ہماری مدد کی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. تو میرے بھائی یہ دیکھ لیں, یہ سمندر کا حال ہے. میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ کوئی بالکل ڈائریکٹ سمندر کی گیم نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. بہت شکریہ, تھینک یو. جی ویورز, تو کیسی لگی آپ کو شاہ صاحب کی سٹوری؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی. تو آپ نے اس ویڈیو میں کامنٹس ضرور کرنے ہیں اور جناب ویڈیوز کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, اپنے دوستوں ضرور پہنچانی ہے. تو کامنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے کیا سوالات ہیں, کیونکہ شاہ صاحب سے میں نیکسٹ شروع کرنے جا رہا ہوں. کیمرہ نیچے کر یار تھوڑا جا. اور ہاں, نیکسٹ میں شاہ صاحب سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ شاہ صاحب وہ آپ کے کامنٹس کے جو جوابات ہیں نا وہ شاہ صاحب نے بتانے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی کویسچن چل رہا ہے تو آپ نے وہ ضرور مجھے بتانا ہے. انشاءاللہ شاہ صاحب سے وہ پوچھیں گے. تو انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک اور پیاری ویڈیو میں. تو اس میں بہت سے دوستوں نے جو ہے وہ اپنے پیار کا اظہار کیا ہے. تو بھائی بہت شکریہ, تھینک یو آپ کا شاہ صاحب کی طرف سے. اور شاہ صاحب خود بھی شکریہ کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح ہی ایک نئی سیریل کا انشاءاللہ میں آغاز کر رہا ہوں. میرے ساتھ جو ہے وہ عادل بھائی آئیں گے. تو عادل بھائی کی سٹوری شروع کرنی ہے, مظہر بھائی ہیں ان کی کرنی ہے, پھر چاندو بھائی کے جو بقیہ پارٹس رہ گئے ہیں وہ کلیئر کرنے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ مزید اب سٹوری کو رن اپ کرتے رہیں گے. تو جلدی انشاءاللہ میں اپنی سٹوری ڈیولپ کر رہا ہوں. تو کوشش تو میری یہی ہے کہ اس کو ایک فلمی انداز میں یا ڈرامائی انداز میں جو ہے نا وہ بنا لیں.
تو انشاءاللہ وہ بھی اگر ہو سکا امپاسبل تو میں ضرور کروں گا. تو اگر وہ نہیں تو انشاءاللہ اپنی سٹوری میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں. اس کے بعد جو شاہ صاحب کی سٹوری ہے وہ تو آپ پہلے ہی سن رہے ہیں, تو مزید اس پہ آپ نے اپنے سوالات پوچھ لیں, ٹھیک ہے. تو باقی کسی بندے نے ضرورت نہیں کرنی میرے بھائی شپ کی گیم لگانے سے, کیونکہ شپ سے بہتر ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ بکریاں چار لے یار. یورپ آنے کی اس طرح کوئی ضرورت نہیں, رسک آپ نے بالکل نہیں لینا, کسی قسم کی رسک کی شاٹ نہیں کھیلنی, کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملنی ہے, بار بار نہیں مل سکتی. تو باقی انشاءاللہ ٹھیک ہے, ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.